اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ نماز تہجد پڑھنے کی فضیلت شیئر کروں گی۔ میرے بہت سارے ویورز نے فرمائش کی ہے کہ ہمیں نماز تہجد پڑھنے کی فضیلت و فوائد اور طریقہ کار ٹائم سے آگاہ کر دیں، نماز تہجد پڑھنے کا ٹائم بتا دیں۔ میں نے انفرادی طور پر کچھ کمنٹس کا رپلائی بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ویورز کی فرمائش ہے کہ اس موضوع پر ایک ویڈیو بنا دی جائے، تو میں نے بھی یہی بہتر سمجھا کہ ایک ایک کو بتانے کی بجائے ایک تفصیل سے ویڈیو ہی اپلوڈ کر دی جائے اور سب کو اچھے طریقے سے بات سمجھا دی جائے۔ نماز تہجد کے بارے میں جو کمنٹس آتے ہیں میں ریپیٹ کرتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ نمبر 1، اس نماز کی نیت کیا ہے؟ نمبر 2، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نمبر 3، اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ نمبر 4، اس میں کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہیں؟ نمبر 5، اس کے فائدے کون کون سے ہیں؟ نمبر 6، نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے سوالات لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو میں آج ان سب لوگوں کی رہنمائی کروں گی جن کو اس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو نماز تہجد پڑھنے کی فضیلت بتاتی ہوں۔ نماز تہجد پڑھنے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی نمازوں میں سے سب سے زیادہ افضل ترین نماز نماز تہجد ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی، کیونکہ نماز تہجد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا کہ یہ افضل ترین عبادت ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی نفلی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عبادت کا اہتمام کیسے کرنا ہے، اس نماز کا ٹائم کیا ہے اور اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، نماز تہجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی پڑھی، صرف ایک دن چھوڑ دی، اور وہ بھی جان بوجھ کے، صرف امت کے ڈر سے، اور وہ ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ نماز بھی میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں، کہیں یہ نماز بھی فرض نہ ہو جائے، امت پر نماز تہجد فرض نہ ہو جائے۔ صرف اسی ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف زندگی میں ایک مرتبہ نماز تہجد چھوڑی، وہ بھی امت کی فکر کرتے ہوئے، امت کا خیال رکھتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو پابندی سے ادا کرتے تھے اور اس نماز کی 12 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ کبھی 8 ادا کیا کرتے تھے، کبھی 12 پڑھ لیا کرتے، یعنی کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی 12 رکعتیں ادا کرتے تھے اور کبھی 8 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب میں یہاں آپ کو ایک اور بات سے آگاہ کرتی ہوں کہ نماز تہجد کی رکعتیں 2 کر کے ادا کرنی چاہیے، یعنی 4 رکعتوں کی نیت نہیں کرنی چاہیے، 2 کی نیت سے آپ نے ادا کرنی ہے، زیادہ نہیں کرنی۔ نماز تہجد کی نیت جو ہے آپ 12 رکعتوں کی کر سکتے ہیں، اس سے زائد آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ رکعتیں ادا کی جائیں تو وہ نفلی عبادت کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز تہجد کی جو رکعتیں ہیں وہ صرف 12 ہیں یا 8۔ اگر آپ نماز تہجد کی رکعتوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 8 رکعتیں پڑھیں گے یا 12 رکعتیں پڑھیں گے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی پوری ہوگی اور ثواب بھی ڈبل ہوگا۔ پہلا ثواب نماز تہجد پڑھنے کا، دوسرا ثواب سنت رسول کو اپنانے کا، یعنی ڈبل ثواب ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک اور کوسچن لوگ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کبھی آنکھ لیٹ کھلتی ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ 12 یا 8 رکعتیں پڑھی جا سکے۔ ایسی حالت میں، ایسے حالات میں آپ جتنی رکعتیں بھی پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ لیں۔ آپ چاہیں تو 2 پڑھ لیں، چاہیں تو 4 پڑھ لیں، آپ چاہیں تو 6 پڑھ لیں، جتنی آپ مناسب سمجھیں آپ اتنی رکعتیں ادا کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ سنت رسول پوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ 8 رکعتیں پڑھیں یا 12 رکعتیں پڑھ لیا کریں، یہ نفلی عبادت ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن اس نماز سے آپ کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔
یہ نماز آپ کے درجات کو بلند کرنے والی نماز ہے، افضل ترین نماز ہے، کیونکہ اس نماز کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل ترین کہا ہے۔ اس سے اگلا سوال جو بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نماز کو ادا کرنے کا ٹائم کیا ہے؟ نماز تہجد کو کس وقت ادا کرنا چاہیے؟ تو وہ لوگ توجہ سے سن لیں، اس نماز کے ادا کرنے کا ٹائم رات کے آخری حصے میں شروع ہوتا ہے، یعنی آدھی رات گزرنے کے بعد نماز تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کی اذان سے پہلے پہلے اس نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب مؤذن نے فجر کی اذان کہنا شروع کر دی، یعنی جب مؤذن نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، تو اس وقت نماز تہجد کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے جب بھی نماز تہجد ادا کرنی ہے تو فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے کرنی ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ ایک اور سوال کرتے ہیں کہ نماز تہجد ادا کرنے کے لیے سونا ضروری ہے، تو میں ان کو اس بات سے آگاہ کرتی چلوں کہ نماز تہجد کے ساتھ سونے کا کوئی تعلق نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یعنی وہ پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، سوتے نہیں تھے اور نماز تہجد بھی ادا کیا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کا جو وضو ہوتا تھا اس سے تہجد بھی ادا کیا کرتے تھے، فجر بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں، بلکہ نماز تہجد کے ٹائم کی پابندی ضروری ہے۔ جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا ہے اسی ٹائم آپ نے نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ اب میں آپ کو نماز تہجد کی نیت بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ ساری نمازوں کی نیت ایک ہی ہوتی ہے، بس اس میں وقت کی تبدیلی آتی ہے، وقت کی چینجنگ آتی ہے۔ آپ نے نماز تہجد کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی، بس آپ نے نیت میں تہجد کا نام لینا ہے اور 2 رکعت کی نیت کر لینی ہے۔ نماز تہجد کو آپ نے 2 کر کے ادا کرنا ہے۔ آپ جتنی رکعتیں چاہیں، 2 چاہیں، 4 چاہیں، 6 چاہیں، 8 چاہیں یا 12 چاہیں، جیسا آپ مناسب سمجھیں، جیسا آپ کو آسان لگے آپ اتنی رکعتیں پڑھ لیں۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ 4 رکعتوں کی نیت نہیں کرنی، بلکہ 2 کر کے آپ نے نماز تہجد ادا کرنی ہے، 2 رکعتوں کی نیت سے۔ اگر آپ 2 رکعتیں کر کے پڑھیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اور جب آپ تہجد کی نماز ادا کریں تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی سی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو سورتیں بھی آپ کو زبانی آتی ہیں آپ پڑھ لیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ فلاں سورت پڑھنی ہے یا فلاں سورت پڑھنی ہے، جو سورت بھی آپ کو زبانی آتی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص، جو بھی آپ کو آتی ہے آپ پڑھ لیں۔ یہ چاروں صورتیں تو آسان سی صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو صورت پہلی رکعت میں پڑھنی ہے وہیں دوسری رکعت میں پڑھنی ہے۔ یہ نہ ہو پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھ لیں، ایسا نہیں کرنا۔ ایسا اگر آپ کریں گے تو یہ الٹ ہو جائے گا۔ جو پہلی رکعت میں سورت پڑھنی ہے وہی سورت آپ نے دوسری رکعت میں بھی پڑھنی ہے۔ اگر کسی کو ان چاروں صورتوں میں سے کوئی سورت بھی نہیں آتی تو وہ لوگ سورۃ اخلاص کو ہر رکعت میں 3 مرتبہ پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ نماز تہجد کے ٹائم آپ اللہ سے جو دعا بھی مانگیں گے وہ آپ کی قبول ہوگی۔ اگر آپ رزق مانگیں گے تو رزق ملے گا، اگر آپ کاروبار مانگیں گے تو کاروبار ملے گا، اگر آپ گھر مانگیں گے تو گھر ملے گا، دولت مانگیں گے تو دولت ملے گی، نوکری مانگیں گے تو نوکری ملے گی۔ آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ پاک آپ کو تہجد کے ٹائم ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نماز تہجد پڑھ کے تو دیکھیں اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اگر اس مہینے میں نماز تہجد کا اہتمام کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ نماز تہجد رمضان میں ادا کرنے کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے اور آپ کی آخرت بہتر بن جائے گی۔ آدھی رات کو جب زمینی دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو آسمان کی دنیا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی توبہ کرنے والا تو توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔
ہے کوئی مانگنے والا تو مجھ سے مانگ کے تو دیکھے، میں اسے عطا کروں گا۔ ہے کوئی گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا تو توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا تو رزق مانگے، میں اسے سارے سال کے رزق سے نواز دوں گا۔ اور یہ پکار فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی رہتی ہے۔ تو آپ رمضان المبارک میں تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا۔ رمضان کے مہینے کا پہلا عشرہ تو ختم ہو چکا ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو 2 عشرے رہ گئے ہیں ان میں آپ نے اٹھ کے نماز تہجد کی رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں، 4 بھی پڑھ لیں، جتنا آپ کو آسانی لگے آپ پڑھ لیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی ہمت دی ہے، اتنی استطاعت دی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، روزے رکھیں اور نماز تہجد ادا کریں۔ اور تہجد کا وقت ایسا وقت ہے کہ جو آپ نے اپنے منہ سے نکال دیا اللہ پاک نے آپ کو عطا کر دیا۔ یہ تھی تہجد کی نماز پڑھنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور نماز تہجد کو ادا کرنے اور اس کا طریقہ کار اور ٹائم کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق دے، دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔